معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا بڑا قدردان ہے۔ جو بندہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اور کسی وقت بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے تو وہ آنسو جس جگہ پر بہے گا، جسم کے جس حصے پر لگے گا، اللہ تعالی جہنم کی آگ تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس پر پہنچنے نہیں دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بندہ اپنے کھڑے ہونے کی جگہ ڈر گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور سوال و جواب دینا ہے، اس کے خوف سے وہ بندہ ڈر گیا کہ اللہ کے پاس مجھے کھڑا ہونا ہے اور اپنی نقل و حرکت کا سوال و جواب دینا ہے۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سے ڈر کر اس نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ جنت اس کے لیے محل ہے، اس کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی تردد نہیں۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کے خلاف جو بندہ اللہ سے نڈر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے اور ہر منزل پر اس کو ناکام کر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نام بدنام اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہوتا ہے۔ دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء علیہم السلام اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے، اور جو بندہ اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا۔ دنیا سے اس کو وحشت ہونے لگے گی، دنیا سے اس کو بیزارگی ہونے لگے گی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، دنیا سے اس کا دل بیزار ہو جائے گا، دنیا میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ لوگوں سے ملنے جلنے میں اس کو ایک وحشت سی ہوگی، چونکہ محبت جو دل میں پیدا ہو چکی ہے وہ محبت تنہائی چاہتی ہے۔ محبت تنہائی چاہتی ہے، اپنے محبوب سے بات کرنے کے لیے، اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، ان سے ہم کلام کرنے کے لیے۔ ایک فارمولہ ہے، ایک اصول ہے، ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں یہ پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ اللہ کی محبت اس کو راتوں میں جاگنے پر مجبور کرتی ہے، اللہ کی محبت اسے ہر کام سے پہلے ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، فجر سے پہلے جاگنے پر مجبور کرتی ہے، لوگوں سے ملتے ہوئے اور بھیڑ میں جاتے ہوئے، حرام مال میں ہاتھ لگاتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، اس کا دل کڑھے گا، تڑپے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں اور اللہ کے خلاف میرا یہ قدم چلے، میرا ایک قدم اٹھے۔ کبھی نہیں چاہے گا۔
تو اللہ کی محبت کس کے دل میں کتنی ہے ہر آدمی جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، جو بھی ملا کھا لیا، جو بھی چاہا کر لیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں، جائز و ناجائز کی کوئی پہچان نہیں، دل نہیں دھڑک رہا ہے، کسی کام سے پہلے اس کے دل میں کھٹک پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ کام جائز ہے ناجائز ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، اگر اس کے دل میں یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ دھوکے میں ہے، وہ اس خیال میں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، یہ دھوکہ ہے اسے۔ میرے دوستو، ہر بیماری کی دوا اور ہر بات کی مثال موجود ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، رسول اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے، ہم سے پہلے کرنے والے گزر گئے، مثالیں قائم کر کے چلے گئے، اب ہم جو کریں گے ان کی کاپی کریں گے، ان کی نقل کریں گے، ان سے بڑھ نہیں سکتے، لیکن کرنے والوں نے یہ بتا دیا کہ کس طرح محبت کی جاتی ہے۔ وہ اندر سے بھی اور باہر سے بھی ایک جیسے تھے، وہ جو کہتے تھے کرتے تھے، اور جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی کہتے اور کرتے تھے، دل اور زبان میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی اپنی محبت کے بارے میں جان سکتا ہے کہ میرے دل میں کس کی محبت ہے۔ جس کی محبت سے وہ مجبور ہو جاتا ہو کسی کام کے لیے، سمجھ لیں کہ اس کی محبت زیادہ ہے۔ بیوی نے کوئی غلط کام کہا، ناجائز اور حرام فرمائش کی، ناجائز مطالبہ کیا، تو اس وقت ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے کہ میں بیوی کی فرمائش پوری کروں یا اللہ کے فرمان پر چلوں۔ اولاد نے کوئی غلط خواہش کی، اس وقت ہمارا امتحان ہوگا کہ میں اس بچے کی خواہش پوری کروں یا اس خالق کائنات کے فرمان پر چلوں جس نے یہ بچہ دیا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارا امتحان ہے کہ میں رشتہ داروں کو خوش کروں یا اللہ کے فرمان پر چلوں۔ عقیقے کے پروگراموں میں اور دیگر تقریبات میں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس کا مفہوم ہے کہ مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی خالق کی نافرمانی میں، مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی میں۔ جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے کہنے والا باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہو، ہم اس کام کو نہیں کریں گے جس کام میں میرا خالق ناراض ہو رہا ہو۔ تو اس وقت ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، ہمارے دل میں کس کی اہمیت زیادہ ہے۔ کہنے کے لیے تو آدمی نہ جانے کیا کیا دعویٰ کر دے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، کون نہیں کہتا؟ ہر کوئی کہتا ہے، لیکن یہ کہنا ہمارا اسی وقت صحیح ہوگا جب ہمارا عمل اس کے مطابق ہو۔ عمل ہمارا اس کے خلاف ہے، جو ہم زبان سے کہتے ہیں ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں، ورنہ میرے دوستو باپ اپنی اولاد سے حقیقی محبت کرتا ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے لاڈلے بچے کو کوئی مارے، کوئی گالی دے، کوئی ڈانٹے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور باپ اس سے لڑے گا کہ تم نے میرے بچے کو کیوں مارا۔ باپ اس سے لڑ جائے گا،
اس سے بھڑ جائے گا کہ تم نے میرے بچے کو کیوں گالی دی۔ تو جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اتر جاتا ہے۔ کیا یہ میرے لیے سوچنے کی بات نہیں ہے کہ آج ہمارے اوپر اتنے حالات آئے ہوئے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو اللہ ہماری طرف سے اس کا مقابلہ نہیں کرتا؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یتیم ہو گئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم بے لگام جانور بن گئے، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ایسی میری زندگی گزر رہی ہے۔ ہر کام کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حقیقت میں اگر تم اللہ سے خوف رکھتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتے ہو۔ اب خواہشات میں ہر چیز ہے، صرف کھانا پینا نہیں ہے، دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، کام کرنا بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ خواہشات جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں، اگر بندے نے ان ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، جس کام میں پکڑ ہوگی، بندہ اللہ سے خوف کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے اس کام سے رک گیا کہ مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایسے بندے کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ ایسا کر کے دیکھیں، دو کام کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ میرے دوستو، کسی وقت بھی جب آپ کوئی گناہ کرنے پر پوری طرح تیار ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آدمی ایسے وقت میں جب وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، خواہش پوری کر سکتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ کے پاس اسے جواب دینا ہے، قیامت کے دن اسے حساب دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کر اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، میں ابھی ایسی حالت میں ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے، بس اسی تصور سے، اسی خوف سے وہ بندہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ۔ ہر چیز کی ایک مزہ ہے، لذت ہے، ذائقہ ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے، جب انسان کسی کی لذت محسوس کر لیتا ہے، تو اگر وہ اچھی ہوتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ نہیں چھوڑتا۔ مٹھائی، جس دکان سے آپ نے مٹھائی ایک بار کھا لی ہو، اس کی مٹھائی آپ کو پسند آ گئی ہو، تو آپ جب بھی وہاں سے گزریں گے تھوڑا لے کر آ جائیں گے، وہی مٹھائی چاہیے جو آپ نے کھائی ہے۔ تو مٹھائی کی لذت اگر مل جائے تو بندہ اس مٹھائی کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اپنے آپ کو اس وقت گناہ سے بچا لیے جب تم گناہ کرنے پر قادر تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف اللہ کے ڈر سے تم نے وہ گناہ چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ عطا فرمائیں گے۔ اور جب ایمان کا مزہ آ جائے، نماز کا مزہ آ جائے، روزے کی لذت محسوس ہونے لگے، عبادت کا مزہ جب ملنے لگے، تو انسان عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوگا، عبادت سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ آج ہماری نمازیں قضا کیوں ہیں؟ آج ہمیں عبادت سے غافل کیوں ہیں؟ آج ہماری نیند کیوں نہیں ہوشیار ہوتی؟ راتوں کو اٹھنا کیوں بھاری ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج تک عبادت کی لذت حاصل نہیں کی، آج تک ہمیں عبادت کا مزہ ملا ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، اولیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں، ایک ایک اللہ کے ولی ایسی عبادت میں منہمک ہو جاتے تھے، گم ہو جاتے تھے کہ سامنے
کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ عبادت میں ان کو ایسی لذت ملتی تھی، کون کیا کر رہا ہے کہہ رہا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ان کو پتہ نہیں ہے، چوری ہو گئی ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، جسم میں زخم ہے اس کا آپریشن ہو رہا ہے، تیر چبھا ہوا ہے اس کو نکالا جا رہا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسی عبادت میں وہ منہمک ہوئے، ایسی عبادت میں وہ گم ہوئے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ لذت ہی تو ہے۔ آدمی جس چیز کی لذت میں گم ہو جائے، اگر آپ اپنے سب سے لاڈلے چہیتے اور اپنے محبوب سے آپ بات کریں، فون پر آپ بزی ہو جائیں تو آپ کو دوسروں کی گفتگو سنائی نہیں دے گی۔ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ کئی نوجوان ریل کے پٹے پر کسی سے بات کرتے گزر رہے ہیں، ٹرین آ گئی کچل کر چلی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو گفتگو میں اتنا مزہ ہے، ایک مخلوق جو فانی ہے اس سے محبت میں اتنا مزہ ہے کہ دوسروں کی خبر ہی نہ رہی۔ جب اللہ کی محبت کسی کو حاصل ہوگی، اس کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے وہ محبوب ہو جائے گی، اور ساری چیزوں سے دنیا سے وہ انسان غافل ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مجنون، لیلا مجنون آپ نے سنا ہوگا۔ یہ مجنون لیلا کی محبت میں بالکل دیوانہ تھا، اس کو لوگ دیوانہ ہی کہتے تھے، اور مجنون کا مطلب ہی دیوانہ ہوتا ہے، اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن لوگ اس کو مجنون کہا کرتے تھے اس لیے کہ وہ لیلا کی محبت میں بالکل دیوانہ تھا۔ ایک مرتبہ حرم میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے درمیان میں کوئی دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ مجنون جو تھا اس کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو اس نے نماز پڑھنے والے نے مجنون کو ذرا کڑی آنکھوں سے دیکھا، کاٹ کھانے والی نگاہوں سے تاکا۔ بولا تو کچھ نہیں، نماز میں بولنا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال مجنون کو گزرتے ہوئے اس نے دیکھا تو کڑی آنکھوں سے اس نے دیکھا۔ نماز ہو گئی، اس کے بعد مجنون کو اس نے روک کر کہا، تجھے معلوم نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، تم نے میری نماز کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے گزر گئے؟ تو مجنون اگرچہ مجنون تھا لیکن اس نے ایک بات بتائی اور کہا کہ تم کیسی نماز پڑھ رہے تھے، تم کیسی نماز پڑھ رہے تھے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت کیسی تھی کہ سامنے گزرنے والا بھی تم کو محسوس ہو رہا ہے، سامنے گزرنے والا بھی تم کو دکھ رہا ہے۔ ارے میں تو اپنی لیلا کی محبت میں ایسا دیوانہ ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، مجھے تو ہر جگہ وہی دکھائی دیتی ہے۔ سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ ایک بندہ اللہ کی محبت اپنے دل میں اس قدر غالب کر لے، ہر چیز سے اس طرح سے اوپر کر لے کہ ساری محبتیں اس کے نیچے ہو جائیں اور اللہ کی محبت سب پر غالب ہو جائے۔ جو اللہ کی محبت کرتا اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی قدر فرماتا ہے اور آخرت میں جنت اس کے لیے محل ہوگی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ذوالبجادین مدینہ منورہ سے ذرا سے دور، ذرا سے فاصلے پر ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو دوستوں سے پتہ چلا، چرواہوں سے پتہ چلا، آنے جانے مسافروں سے پتہ چلا کہ مدینے میں ایک نبی آئے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگوں سے پتہ چل رہا ہے، چرواہوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مدینے میں ایک نبی آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موقع نکال کر چھپ چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور وہ کلمہ پڑھ لیے، اسلام میں آ گئے، داخل ہو گئے۔ جب محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر چھپائے نہیں چھپتی، عشق اور مشق نہیں چھپتا۔ اگر آپ کو کسی سے عشق ہے
عشق حقیقی ہے تو آپ لاکھ چھپائیں وہ نہیں چھپتا، اور آپ نے مشک جو خوشبو ہوتی ہے وہ آپ نے لگا رکھی ہے تو اس خوشبو کو آپ مقید نہیں کر سکتے، بند نہیں کر سکتے، وہ خوشبو بتا ہی دے گی کہ اس نے مشک لگایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، چھپ چھپا کر ایمان لائے تھے، چونکہ گھر میں سب کافر تھے، سب غیر اسلام میں تھے، والد کا غالباً پہلے انتقال ہو چکا تھا، چچا تھے، امی تھی اور دوسرے لوگ ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ چھپا کر اپنے دل میں محبت رکھتے تھے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت۔ لیکن کب تک وہ چھپتی محبت؟ جب کبھی ذکر ہوتا، اللہ کا ذکر ہوتا، رسول اللہ کا ذکر ہوتا تو فوراً بے قرار ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو تڑپ اٹھتے تھے۔ گھر میں لوگوں نے محسوس کر لیا کہ ضرور کچھ بات ہے، پہلے حالت یہ نہیں تھی، اب حالت ایسی ہو گئی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ چچا نے پوچھا، عبداللہ کیا تم نے ایمان قبول کر لیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے؟ چھپا نہیں سکتے تھے، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایمان لے آیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب چونکہ یہ گھر کے لوگ سارے ہی سارے اسلام سے باہر تھے، اسلام کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، نفرت تھی، تو چچا نے دھمکی دی اور کہا کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو واپس آ جاؤ میرے دین میں، یا پھر اس گھر کو چھوڑ کر نکل جاؤ۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین نے اسی جگہ کھڑے ہو کر یہ فیصلہ سنایا کہ اب میں جس دین کو قبول کر لیا ہوں اور جو ایمان میرے دل میں آ چکا ہے، اس دین سے میں نہیں نکل سکتا، اس ایمان کو میں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا، اور اس دین کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ گھر چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نکل گئے گھر سے، یہاں تک کہ ان کے چچا نے ان کو مارا، اور مارنے کے بعد ان کے کپڑے، جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ ذرا غور کریں کہ جب ایک بندہ اللہ کے محبت میں اور اللہ کے دین کے لیے اپنے کو قربان کرتا ہے، کیسے کیسے مراحل آتے ہیں۔ اسی گھر سے ان کے چچا نے ان کو نکال دیا اور جسم کے کپڑے اتار لیے۔ ماں تھی، باپ نہیں تھا، تو ماں بیچاری ماں ہوتی ہے، وہ تو خود دوسرے کے سہارے پر جی رہی ہے۔ ماں نے جب دیکھا کہ بیٹے کے کپڑے سے بیٹے کے بدن سے کپڑا نہیں ہے، اتار دیا گیا ہے، تو اپنی ایک چادر کو بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ بیٹے اس سے اپنے سطر کو ڈھانک لینا، اپنے بدن کو ڈھانک لینا۔ چنانچہ ایک چادر لے کر حضرت عبداللہ ذو البجادین گھر سے نکل گئے۔ راستے میں جا کر ایک جگہ انہوں نے چادر کو دو ٹکڑے کیا، ایک ٹکڑے کو لنگی بنا کر اور ایک دوسرے چادر کو چادر بنا کر اوڑھ لی۔ بجاد کا مطلب آتا ہے ایک چادر، اور بجادین کا مطلب دو، تو دو چادر والے عبداللہ، اسی دن سے یہ نام پڑ گیا ذو البجادین، دو چادر والے عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ دو چادر کے ٹکڑے پہن کر اپنے گھر سے نکلے، اور سیدھا کہاں گئے؟ جس کے نام سے نکالے گئے تھے، جس کی وجہ سے نکالے گئے تھے، جس پر ایمان لانے کی وجہ سے نکالے گئے تھے، دھیرے دھیرے وہیں چلے گئے جہاں آپ کو جانا تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ۔ سیدھا کہیں نہیں رکے، پیدل چلتے چلتے رات میں ایک جگہ قیام کیا اور پھر وہاں سے سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام کی بھیڑ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ذو البجادین کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک عجیب سی رونق آ گئی، خوشی سے تلمنا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم آ گیا۔ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ یہ کون شخص ہے
جن کے آنے پر اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے میرے آقا، میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ چکا ہوں، اب آپ اپنے خادموں میں مجھے شامل فرما لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو اصحاب صفہ میں شامل فرما لیا۔ صفہ وہ چبوترا ہے مدینہ مسجد نبوی میں جہاں جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اور ریاض الجنہ کے ہی متصل ہے۔ اسی صفہ جو اسلامی مدرسہ کہلاتا ہے، اور مدینہ مسجد نبوی میں وہی ایک جگہ تھی جہاں صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم سیکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو شامل کر لیا گیا، پڑھتے رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین چونکہ اللہ پر محبت کی وجہ سے گھر سے نکالے گئے تھے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نکالے گئے تھے، رسول اللہ سے محبت اور ایمان لانے کی بنیاد پر وہ اپنے گھر سے بے گھر کیے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی لذت عطا فرمائی، ایمان کی کیفیت عطا فرمائی، ذکر کی لذت عطا فرمائی۔ جب وہ مسجد نبوی میں دروازے پر بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، اتنے جذب ہو کر اور اتنے والہانہ انداز سے ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو منع کیا کہ ایسا ذکر نہ کیا کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو کہا کہ آپ جیسا ذکر کرتے ہیں آپ کرتے رہیں، اور حضرت عمر کو منع فرمایا کہ عمر آئندہ ان کو منع نہ کرنا، یہ جو بھی کہتا ہے اللہ کے لیے کہتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے۔ گویا کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے اخلاص کی گواہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ جو بھی کہتا ہے کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے۔ اس نے اللہ کی محبت پر اپنے گھر کو قربان کیا ہے، اپنی ماں کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اس لیے ان کو کچھ نہ کہو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین صحابہ کرام کے ساتھ رہتے رہے، آپ کی خدمت میں رہتے رہے۔ ایک موقع آیا غزوہ تبوک، غالباً اسی غزوے میں جانا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ ساتھ میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی طبیعت خراب ہوئی، بخار آیا، صحابہ کرام نے جا کر حضور سے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ جو صحابی جو بہت زور سے ذکر کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، وہ بیمار چل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ساتھ میں لیا اور جا کر ان کو دیکھنے لگے۔ دیکھا تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی آخری سانس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، بیٹھ گئے اور عبداللہ ذوالبجادین کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب صحابی تھے، ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی اپنی روح ان کی پرواز ہو گئی، یعنی وہ آخری سانس جو لے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، انتقال فرما گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو ان کے لیے قبر تیار کرو۔ قبر تیار ہونے لگے، تیار ہونے کے بعد مجھے بتانا، مجھے اطلاع کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی دی اور کہا کہ کفن میں یہ چادر بھی شامل کر لینا۔ کیا خوش نصیبی تھی اور کیا ان کا نصیبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی اور کہا کفن میں اس کو شامل کر لینا، اور ہاں قبر تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ جنازے کی نماز، قبر تیار ہو گئی، کفن تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اب جنازہ پڑھانے کے لیے قبر کی طرف لے کر جنازے کو لے کر جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ جنازے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ قبر میں اتارے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا
ابو بکر عمر اپنے بھائی کی میت کو میرے حوالے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر گئے اور عبداللہ ذوالبجادین کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر کے اندر رکھا اور وہاں ایک جملہ کہا۔ اس جملے کو سننے کے لیے میرے دوستو ویسا ایمان چاہیے، ویسی محبت چاہیے اور ویسی تڑپ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جنازے کو قبر میں رکھا تو انہوں نے، اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تیرا نبی عبداللہ سے راضی ہے، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ جملہ ایسا تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج یہ جنازہ میرا ہوتا، کاش آج یہ جو جنازہ ہے عمر کا ہوتا، تاکہ یہ مزدہ اور یہ خوشخبری میں سن پاتا کہ اللہ کے رسول ہم سے خوش ہیں اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ میرے دوستو اللہ سے محبت کر کے دیکھو، اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، نماز سے تم غافل نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے محبت اگر ہو نا تو ملنے کے لیے دل بے قرار رہتا ہے۔ نماز اس کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام پردے بیچ سے ہٹا دیتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں ہم اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ پردہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو جب اللہ سے ملاقات کرنا ہو نماز پڑھو، اللہ سے جب بات کرنا ہو قرآن پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت ملتا ہے، اس لیے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کریں، اپنے دل کو رسول اللہ کی محبت سے آباد کریں، اور جو دل میں ہو وہ اپنے عمل سے ظاہر کریں، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، محبت کامل عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔